ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ان میں سے کس انگلی میں برکت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1801۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور نوالا گر جائے تو اس میں سے جو ناپسند سمجھے اسے ہٹا دے، اسے پھر کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1802۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اس سے گرد و غبار دور کرے اور اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ نے ہمیں پلیٹ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1803۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ اس کے کناروں سے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1805۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان میں سے لہسن کھائے یا لہسن، پیاز اور گندنا کھائے، وہ ہماری مسجدوں میں ہمارے قریب نہ آئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1806۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ آپ جب بھی کھانا کھاتے تو اس کا کچھ حصہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے۔ آپ نے ایک دن پورا کھانا واپس بھیجا، اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا۔ جب ابو ایوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اس میں لہسن ہے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا وہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن اس کی بو کی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1807۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لہسن کھانے سے منع کیا گیا ہے سوائے اس کے کہ وہ پکا ہوا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1808۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ان کے گھر ٹھہرے۔ ان لوگوں نے آپ کے لیے پرتکلف کھانا تیار کیا، جس میں کچھ ان سبزیوں گندنا وغیرہ میں سے تھی، چنانچہ آپ نے اسے کھانا ناپسند کیا اور صحابہ سے فرمایا، تم لوگ اسے کھاؤ، اس لیے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رفیق یعنی جبرائیل کو تکلیف پہنچاؤں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1810۔ یہ حدیث حسن ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت دروازہ بند کر لو، مشکیزے کا منہ باندھ دو، برتنوں کو اوندا کر دو یا انہیں ڈھانپ دو اور چراغ بجھا دو، اس لیے کہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھولتا ہے اور نہ کسی بندن اور برتن کو کھولتا ہے، اور چراغ اس لیے بجھا دو کہ چوہا لوگوں کا گھر جلا دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1812۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1813۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجور ایک ساتھ کھانے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ اپنے ساتھ کھانے والے کی اجازت حاصل کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1814۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1815۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1816۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر 7 آنت میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1818۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا۔ بکری دوہی گئی، وہ دودھ پی گیا، پھر دوسری دوہی گئی، اس کو بھی پی گیا۔ اس طرح وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ پھر دوسرے دن صبح وہ اسلام لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری دوہنے کا حکم دیا۔ وہ دوہی گئی، وہ اس کا دودھ پی گیا۔ پھر آپ نے دوسری کا حکم دیا تو وہ اس کا پورا دودھ نہ پی سکا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن 1 آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1819۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1820۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ٹڈی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 غزوے کیے اور ٹڈی کھاتے رہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1821۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات کیے اور ٹڈی کھاتے رہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1822۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹڈیوں پر بد دعا کرتے تو کہتے، اللہم اہلک الجراد اقتل کبارہ و اہلک صغارہ و افسد بیدہ واقطع دابرہ وخذ بافواہہم عن معاشنا و ارزاقنا انک سمیع الدعاء۔ اللہ ٹڈیوں کو ہلاک کر دے، بڑوں کو مار دے، چھوٹوں کو تباہ کر دے، ان کے انڈوں کو خراب کر دے، ان کا جڑ سے خاتمہ کر دے، اور ہمارے معاش اور رزق تباہ کرنے سے ان کے منہ روک لے، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کو جڑ سے ختم کرنے کی بد دعا کیسے کر رہے ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سمندر میں مچھلی کی چھینک ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1823۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے جانور کے گوشت کھانے اور ان کے دودھ پینے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1824۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسمہ اور گندگی کھانے والے جانور کے دودھ اور مشک کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1825۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ زہدم جرمی کہتے ہیں میں ابو موسیٰ کے پاس گیا، وہ مرغی کھا رہے تھے، کہا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کھاتے دیکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1826۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنی دستی پیش کی، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1829۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1830۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1831۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی شخص کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے، اگر کوئی نیک کام نہ مل سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملے، اور اگر تم گوشت خریدو یا ہانڈی پکاؤ تو شوربہ بڑھا لو اور اس میں سے چلو بھر اپنے پڑوسی کو دے دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1833۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سارے مرد درجہ کمال کو پہنچے اور عورتوں میں سے صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ درجہ کمال کو پہنچیں، اور تمام عورتوں پر عائشہ کو اسی طرح فضیلت ہے جس طرح تمام کھانوں پر سرید کو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1834۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بکری کی دستی کا گوشت چھری سے کاٹا اور اس میں سے کھایا، پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1836۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور آپ کو دستی پیش کی گئی۔ آپ کو دستی بہت پسند تھی، چنانچہ آپ نے اسے دانت سے نوچ کر کھایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1837۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1839۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1840، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں، صرف روٹی کے چند خشک ٹکڑے اور سرکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لاؤ، وہ گھر سالن کا محتاج نہیں ہے جس میں سرکہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1841، یہ حدیث حسن ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور کے ساتھ تربوز کھاتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1843، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1844، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ مدینہ آئے، انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کے اونٹوں میں بھیجا اور فرمایا، اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1845، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاخانے سے تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا آپ کے لیے وضو کا پانی لائیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے نماز کے لیے جاتے وقت وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1847، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رکابی میں ڈھونڈ رہے تھے، یعنی کدو۔ اس وقت سے میں اسے ہمیشہ پسند کرتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1850، یہ حدیث صحیح ہے۔